این دفعہ میں عرض کیتا والا مالک تسا فرماؤ جو میں کیا پڑھا. سارے جو آدھے نے جو ہر کوئی اپنا اپنا دسے دے پہ کیا پڑھنا ہے تو تسا ہی فرماؤ جو کیا پڑھنا ہے. فرمایا انہیں او موضوع جڑا میں دی سمجھ تو بہر موضوع فرمایا انہیں جیڑا انتہائی مشکل. میں آکھا جی امتحان ہے میرا مالک کرم کرے سے. فرمائے نے اے جو تساں موضوع بیان اے کرنا ہے جو شہنشاہ امام زمانہ دا تعارف کروانا. مالک کائنات دا تعارف کروانا. میں حق کے سوچے پائے گی ہم بے ایک پاسے وہ حدیث ہے میں بے حدیثاں دی کوئی اول گھنا کوئی انہاں دا پہاپناہ گھنا سہارا گھنا ممات ولم یارف امام زمان ہے. ہر بچے کو یاد ہے ماتا میتت الجاہلیہ جیڑا معرفت نہیں رکھدا مر گیا جہالت جاہلیت دی موت. جہالت نہیں جاہلیت دی موت کیونکہ جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے. جہالت اے ہوندی ہے کسی دی لا علمی کہیں کو پتہ کو. جاہلیت ہے کہ جان کے نہ مننے انکاری ہو. اور اے مسئلہ ہوئے میں آکے چلو آیات دا سہارا گنا احادیث دا سہارا گنا تو جس وقت تعارف سرکار دا حکم دیا کہ تعارف کرواؤ شہنشاہ اپنے مالک کائنات ذاتا میں انشاء ہم بے میں کیویں تعارف کراواں. میں ہی سوچ دے وچ ہمی جو اچانک میں کو اپنے ہی ہم نشیدہ کیا کہ وہی سٹیج تو تجنا کھڑتے ہونے ہن بڑے بڑے مسائل کو بڑے ہلکے پھلکے انداز وچ کھل دیں وضاحت کر رہے. اگلا بندہ جڑا ہوندا ہے وہ پتہ ہی نہیں لگتا جو مسائل کوئی حل تھیندے پین یا کہنا کو کہیں دی کہانی کو کہیں دا قصہ چلائی جو گال میری سمجھ آتی پہ. میں انہیں یہ سوچنا جو مصروف انہاں دے انداز پہ چلو میں کوئی کہیں سہارے کہیں سائٹ دے میں ہی لگا. نتیجہ ہوندہ ہے کہ میں ہی سچینے بھئی شہنشاہ دا تعارف کروامنے کیویں کراونے کیا انداز ہونا چاہیے کیا فضائل بیان کرا انہوں نے کیا عظمتہ بیان کرا. یہ سوچن دے وچ میں چلتے سفر کریں دے ایک پہاڑی ندی دے کنارے والے بیٹھے میرے پاس توجہ نہ بھئی کیونکہ یہ پہلی گال سمجھ آگئی تک سمجھ آندھی ویسے. پہاڑی ندی ایسی بڑا جوش و خروش دے نال سرکش پانی ہے عالم جنون دے نال بڑی تیزی نال آندہ ہویا ہر پتھر دے نال سر تک رہندا ہے اپنا سر پڑیندا ہے پاسے ٹپ پیندے بائے پتھر تے سر ونج مرے پانی آندا پے ندی دا. چاچا جی سمجھ آندی ندی دا پانی آندا پے بڑا ٹھنڈا پانی ہے ٹھنڈی ہوا ہے. میں ندی دے کنارے بیٹھا میری گال تے پہنچن دی کوشش کرے سو میں ہی سوچ چاہ میں شہنشاہ دا تعارف کرامنا ہے ندی دا پانی ٹھنڈا باندھا تیز. میں اپنی متفکر بیٹھا سوچا میں غرق بیٹھا اچانک میں ڈٹھے دور تو ایک تنکا ہے جیڑا پانی دیا موجاں دے اوتے تھپیڑے جھلیندا ہویا آندا پے تیز اور سرکش پانی جیڑے ویلے چاٹ مریں دے کوئی پتھر نال ٹکرے دے پتھر کو ہٹ کے بلا واپس اگا موجاں دی ذات وچ سفر کریں دا آدھے میں بلا جو غور نال ڈٹھے ایک عالم نیم بے ہوشی دے وچ ایک چیوٹی ہے ایک کیڑی ہے جیڑی تن کے لکڑی دے ٹکڑے کو چمڑی آندی ہے مگر نیم بے ہوش ہے کچمکش موت و حیات دے وچ مبتلا ہے آندی پئی ہے. میں اپنی سوچ بیٹھا میں ڈٹھا ہوں بیچاری دی کیفیت ٹھنڈا پانی جرا ککر پانی ہے جناب انہوں ہے بڑی سردی بڑا ٹھنڈا پانی ٹھنڈی ہوا انہوں پانی دی روانی بار بار دے تھپیڑے بیچاری بھائی کی نہیں نہ سکے تن کے چمڑی ہوئی ہے. میں سوچا بے شہنشاہ دا میں تعارف کراؤں میری گال دے نچلا دے جیڑے ویلے میں ڈٹھا میں کوئی گال بھول گئی اٹھا دس آئے ہوں کمزور چیوٹی دوتے میں ٹور کے پانی جھاگ کے کچھ کنہاں سکیا پتھرہ دے پیر رکھ کے کنہاں پانی گرتے تھے کتھائیں جھاگ جھوک کے اندے تک گیا اور جیڑے لکڑ دا چھوٹا جیاں ٹکڑا ہے وہ آ کے
میرے ہاتھ دے نال ٹکرائے میں کو جلدی جلدی پکڑ کے تے چائے چیوٹی بے ہوش ہے سردی کنو پانی کنو گوتیاں کنو کو چاہ کے میں اپنی ہتھیلی تے گھن آیا باہر دھوپ دیتے ایک پاس اولا بنا کھڑا کو دھوپ لوائیے سیک لوائے تسلی کرائیے کچھ ہو وقت دے بعد وہ اکھی کھولیا چیوٹی سمجھے میں گال بڑی چھوٹی جی شروع کی ہوئی ہے لیکن ہے بڑی اہم چیوٹی اکھی کھولین دندو لکی لگی پئی ہے اوکوں کمب دی پئی ہے سردی بڑی زبردست ہے میں اوکوں مزید دھوپ سکوائی دائی کے اندر ہوش بجا آئے وہ ہتھیلی تے ٹرنا شروع کیتا آخر مہربانی تیری میں کہنا مہربانی علی گال کوئی نہیں پتہ نہیں کتنے ٹائم دی تو دریا دے تھپیڑے جھلے دیاں دیئے ای ندی دے تھپیڑے جھلے دیاں دیئے بکھی ہو سے وہاں کے دادی بک لگی ہوتی ہے اگر ای پانی کنو تو میں کو نہ بچیں دو تو میں بک نہ مرتی ہوں اچھا میں جلدی جنا ایک اپنا نال ایک تھیلا آئی ہوندے چو کچھ ایک بسکٹ کٹھیا وہ کو بھوریا تلی تے سٹ جاؤں گا خیال کر میں آکے میں تیرے واسطے کہا گا وہ آکے میڈا میدہ ہی دیکھ اپنی بھور ہی دیکھ ذرہ ایک چاہیے ہے سمجھیں یہ تے نہیں کھامنا جو یکا بسکٹ پیا بھورے نہیں میں کھامنا میں تو تھوڑا جا بہوں اتنے پہ میں کہنا تو راج کا میں کہا ٹھیک ہے وہ کھاتی راج پوچھ کے جڑے بلے فارغ تھی بیٹھی الحمدللہ پڑھیا میں وہ ڈیوٹی کو آکھیا بھائی ہون اے دسا کوئی گھر تیڑی ہی بھی وہ رومن وہ آکھیا ہاں گھر بھی ہے تیڑ بھی ہے خاندان بھی ہے بھیڑی بھرا بھی ہیں ماں پیو بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں دیاں پتر بھی ہیں خیش قبیلہ ہی ہے ہر چاہے ہے بھائی پتہ نہیں کچھا ہے میں کچھ کوئی پتہ بڑا صاحب میں تو کو پوچھواواں تیرے گھر تائیں وہاں کیا میں کوئی پتہ کوئی نہیں ندی دے کنارے کتھائی ہو سی ایک بڑا بڑا چیل دا درخت ہے اندے موڑ دے نال کوئی ہزاراں گھوڑا ہیں چیوٹیاں دیاں انہاں دے وچ سارے قبائل آباد ہیں انہاں قبائل دی میں سردار ہاں ملکہ میں عالم غربت چاہ گیاں کیڑی دی داستان المختصر میں ان کو ہتھیلی تے چایا چاہ کے ٹورپیاں چیل دے درخت دے قریب آیا دور تو کو آکھے سنانا ایہو تے نہیں ہوں آکھے ایہو ہے بھلا ہوئے پچال گئی پہنچ گئی جی میں تعارف ذمہ لگے شہنشاہ دا تعارف کرانا میں یہ سوچانے کہ مصروف ہمی سے اگو آ گیا ہے کہ کیڑی دے ہتھیں ان بیچاری کو گھر پچھوایا ان کو الوداع خدا حافظ کرنے لگوں کہ ایک منٹ کھڑتا میں کہ کیوں وہ کہ گال یہ ہے جو میں اطلاع دے ماں اپنے قبیلے آلیاں کوں کوئی اطلاع دے ماں سارے کوں تے سارے کو ایک خوش خبری پہنچ ویسی خوش تھی ویسے میرے ماں پیو بھیڑی بلا رشتہ دار پورا خیش قبیلہ سارا آ کے ریت لے آیا تھا کم از کم میں اے تو نہ کچھ دساواں جو میرے ایک احسان کی تے تائیں بیا تے کچھ نہیں میں اپنے موسم دا نہ کو تعارف تک